بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع العاشر المنقطع. الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما. تو آپ منقطع کسے کہا جاتا ہے؟ تو منقطع کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس حدیث کی بھی سند میں اتصال نہ ہو، کسی طرح بھی اتصال کے خلاف کچھ نہ پایا جائے، کسی طرح کا بھی اس میں انقطاع ہو، اس حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے. کہیں بھی شروع میں، آخر میں، درمیان میں، کہیں بھی ہو. لیکن منقطع کا جو اکثر استعمال ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے کہ تابعی سے نیچے کا جو راوی ہے وہ ڈائریکٹ صحابی کو روایت، یعنی صحابی کا واسطہ اگر چھوٹا ہو تو اسے مرسل کہا جائے گا، اور اگر تابعی کا واسطہ چھوٹا ہو تو اسے منقطع کہا جائے گا. یوں تو مرسل بھی کہا جاتا ہے کہیں بھی انقطاع ہو، لیکن اکثر استعمال جب تابعی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی صحابی کا واسطہ چھوٹے تو اسے مرسل. اسی طرح منقطع بھی کہیں بھی انقطاع اسے منقطع کہیں گے، لیکن اکثر جو استعمال ہے کہ جب تابعی کا واسطہ چھوڑ کر کے تابعی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے تو پھر ایسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے. جیسے امام مالک روایت کریں ڈائریکٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اکثر استعمال اس میں کیونکہ شروع میں کہیں اگر انقطاع ہے تو عموماً اسے منقطع کا نام نہیں دیا جاتا ہے، منقطع کا نام نہیں دیا جاتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ تابعی کا نام چھوٹ گیا بیچ میں سے تو پھر ایسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے مختل منہ رجل قبل التابعی، وہ حدیث جس میں تابعی سے پہلے کوئی نام چھوٹ گیا ہو، تابعی سے پہلے کوئی نام محذوف ہو. تابعی سے پہلے معلوم ہو اگر تابعی کا نام محذوف ہو تو اسے منقطع کہیں گے؟ تابعی سے پہلے. لیکن یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ قول نہیں کسی کا. امام حاکم کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، حالانکہ امام حاکم نے یہ نہیں کہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. امام حاکم نے ایسا نہیں کہا. ان کا جملہ کچھ اور تھا، غلطی سے کچھ اور ہو، جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مرسل کی بحث میں. انہوں نے کہا المنقطع ان يكون في الاسناد روایت راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول الى التابعي. ان کا کہنا یہ ہے کہ تابعی تک سند پہنچ گئی، اس کے بعد اگر انقطاع ہوتا یعنی صحابی کا تو اسے مرسل کہیں گے. اس سے پہلے کہیں بھی انقطاع ہو، چاہے وہ تابعی ہی کا انقطاع کیوں نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے منقطع. تو گیا کہ ایک تعریف کیا ہوئی جس میں سب سے زیادہ پابندی ہے کہ جس میں تبع تابعی صحابی سے روایت کرے، اسے کیا کہیں گے؟ منقطع. تبع تابعی کس سے روایت کرے؟ صحابی سے. تو ایک تو منقطع کسے کہتے ہیں؟ تبع
وہی صحابی سے روایت. وہی صحابی سے روایت کرے, بیچ میں تابعی کا واسطہ چھوٹ جائے تو اسے منقطع کہیں. دوسری تعریف, دوسرا کیا ہے؟ مختل من رجل قبل الوصول الى التابع, تابعی تک پہنچنے سے پہلے, تابعی تک پہنچنے سے پہلے کبھی بھی خلل آ جائے, تابعی تک پہنچ گئے اس کے بعد خلل آ رہا ہے تو اسے تو مرسل کہیں گے آپ. تابعی تک پہنچ کے تابعی کا نام سند میں آ گیا, لیکن تابعی تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی راوی چھوٹ گیا اسے کیا کہیں گے؟ منقطع. تیسرے معلوم یتصل اسناد ہو, جس حدیث کی سند متصل نہ ہو, کسی جگہ پر بھی انقطاع پایا جائے, کسی جگہ پر بھی انقطاع پایا جائے, اسے ہم منقطع کہیں گے. تو کہیں بھی انقطاع پایا جائے, تابعی تک سند پہنچنے سے پہلے کہیں بھی انقطاع پایا جائے, اور دوسرے نہیں, یہ خاص جگہ میں انقطاع ہے اور وہ ہے تابعی کا واسطہ چھوٹا ہوا. یہ تین تعریفیں لوگوں نے منقطع کی ہیں, لہذا ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں آپ کے سامنے اگر آئے تو اس کا خیال کریں گے آپ کہ انہوں نے کس مفہوم میں اس کا استعمال کیا. ترجمہ کر دیں مولانا. منقطع الصحیح الذی ذهب الیہ الفقہاء, صحیح بات وہ ہے جس کی طرف فقہا گئے ہیں, والخطیب اور امام خطیب بغدادی گئے ہیں, اور شیخ ابن عبد البر گئے ہیں, اور ان کے علاوہ بقیہ محدثین کی منقطع وہ ہے جس کی سند متصل نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں انقطاع ہو. اور اکثر استعمال روایت اس شخص کے سلسلے میں ہے کہ تابعی سے پہلے راوی صحابی سے روایت کرے, اس سے نیچے کا راوی صحابی سے روایت کرے. اس تابعی سے نیچے راوی صحابی سے روایت کرے. ابن عبد البر سے, ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح تعریف کی گئی ہے کہ جس سے راوی وقیل هو ما روی عن تابعی او من دونه قولا له او فعلا وهذا غریب ضعیف. جی رک جائیں, پہ اس کو سمجھا دوں ہم نے. اب منقطع کی ایک تعریف اور کی گئی ہے کہ تابعی سے جو مروی ہو, چاہے تابعی کا قول ہو یا تابعی کا فعل ہو, اسے منقطع کہا جاتا ہے. یعنی یہ غریب اور ضعیف ہے, یہ غریب اور ضعیف ہے. تابعی کا جو قول ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منقطع. مقطوع. مقطوع. ہاں, اسے مقطوع کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے مقطوع کا لفظ استعمال کیا حدیث منقطع کے بارے میں, اور کچھ لوگوں نے منقطع کا لفظ استعمال کیا حدیث مقطوع کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی قول ہے کہ جو حدیث کسی تابعی سے مروی ہو, اس کا اپنا قول یا فعل ہو, اس کو منقطع کہا جاتا ہے. لیکن یہ قول بہرحال عام استعمال نہیں, کسی نے کبھی استعمال کر دیا ہو. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ انقطع فهو منقطع فهو مقطوع, جس کو کاٹ دیں تو منقطع ہو جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے. اس اعتبار دیکھیں تو لفظی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں مقطوع اور منقطع میں, لفظی اعتبار سے کوئی بہت فرق نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ استعمال کا, استعمال کس میں ہوتا ہے. تو مقطوع کا تعلق اس سے ہے کہ وہ قول ہے کس کا, اور منقطع کا تعلق اس سے ہے کہ سند میں انقطاع ہے یا نہیں ہے, اتصال ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو خیر حدیث منقطع کے تعلق سے بات ہوئی. اس کے بعد جو اگلی نوع ہے وہ حدیث معضل. منقطع کی تعریف کی گئی ہے کہ تابعی سے روایت کی جائے یا تابعی سے نیچے راوی سے روایت کی جائے, چاہے قولن ہو یا فعلن. یہ قول ضعیف. النوع الحادی عشر المعضل هو بفتح الضاد, يقولون أعزله فهو معزل وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر, ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. وقيل إن قول الراوي بلغني
كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا ووقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. جی ہاں، تو ایک قسم اور آ رہی حدیث کو روح حدیث ہے معضل. معضل یہ بات کے فتحہ کے ساتھ اعضل الامر اور اعضل الامر اسم مفعول آنا بتا رہا ہے کہ لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے کلمہ. تو اعضل الامر کے معنی معاملے نے کسی کو تھکا دیا، اعضل الامر کے معنی معاملے کو پیچیدہ بنا دیا گیا. تو المعضل کا لغوی معنی ہوگا جس حدیث کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیا گیا ہو، اس کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیا گیا ہو، کہا جاتا اعضلہ فہو معضل. حدیث معضل کسے کہتے ہیں؟ حدیث معضل کہا جاتا ہے ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر. ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر. اور اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے بشرط الطوالی، وہ حدیث جس کی سند سے دو یا دو سے زائد راوی محذوف ہوں، بشرط کی پے در پہ ہوں. ایک ساتھ سند میں دو راوی تھے، دونوں حذف ہو گئے ایک ساتھ، کئی راوی 5 ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ محذوف ہو جائیں تو کہیں گے معضل. یہ دونوں ایک ساتھ محذوف ہو جائے کہیں گے معضل. یہ دونوں ایک ساتھ محذوف ہو جائے کہیں گے معضل. تو اگر دو راوی محذوف، ایک یہ محذوف اور ایک یہ محذوف ہو جائیں تو اس کو معضل نہیں کہیں گے، بلکہ اگر پے در پہ دو راوی محذوف ہو جائیں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث معضل. بات ہے کلیئر؟ جی شیخ. تو وہ سند جس کے اندر دو راوی ترتیب سے محذوف ہو جائیں اس حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ اس کو منقطع کا بھی نام دیتے ہیں. ظاہر ہے کس سے پہلے آیا تھا منقطع کسے کہتے ہیں؟ جس میں کہیں بھی انقطاع ہو بلا کسی شرط کے. ظاہر معضل میں ان پہ انقطاع ہوتا تو اسے آپ منقطع کہیں گے. اور فقہا کے بارے میں اس سے پہلے آیا تھا مرسل کی تعریف میں، کہیں بھی اگر کوئی واسطہ چھوٹا ہوا اسے مرسل کہتے ہیں، تو معضل کو بھی کیا کہیں گے؟ وہ لوگ مرسل کہیں گے. جسے آپ معضل کہتے ہیں اس معضل کو کوئی منقطع بھی کہہ دے گا، کوئی مرسل بھی کہہ دے گا. لہذا دیکھ کر کے اور آپ کہیں اچنبے نہ ہو کہ ان کو کچھ پتا بھی نہیں حدیث معضل ہے اس کو مرسل کہہ دیا انہوں نے، یہ حدیث معضل ہے اس کو منقطع کہہ دیا انہوں نے، اتنا بھی نہیں پتا کہ معضل کسے کہتے ہیں. تو ایک سے زائد اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کا جاننا، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہاں پر اگر کسی نے اس کو مرسل کہا ہے تو غلط نہیں کہا، منقطع کسی نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا. دوسرے، اگر کسی نے کہا بلغنی عن فلان، بلغنی عن فلان، جیسے امام مالک کہیں بلغنی عن ابی ہریرہ، تو ایسی حدیث کو یوں تو کہا جاتا ہے معلق. کیا کہتے ہیں؟ معلق. معلق، جس کی سند کے آغاز سے کچھ راوی محذوف ہوں، جس کی سند سے کچھ راوی محذوف ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معلق. لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ معضل کہا ہے، جبکہ شروع میں ایک سے زائد راویوں کو محذوف کر دیا ہو کسی نے. جیسے امام مالک کہیں بلغنی عن ابی ہریرہ، بلغنی عن ابی ہریرہ، اس کو بھی معضل کہا ہے. تو معضل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نیچے دیا ہوا ہے کہ یہ حدیث امام جو حدیث یہاں پر ذکر کی ہے
کہ بلغنی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک طعامه وکسوته، اس کو معضل کہا۔ معضل اس لیے کہا کہ امام مالک نے یہاں بلغنی کہا ہے، لیکن اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے محمد ابن عجلان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عجلان سے، اور عجلان کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے۔ تو امام مالک نے اس حدیث کی روایت کی ابو ہریرہ سے، روایت کی کس سے؟ ابو ہریرہ، بلغنی عن ابی ہریرہ کہا انہوں نے، لیکن اس حدیث کی روایت میں دو واسطے چھوٹے ہوئے ہیں، اور جو دو واسطے چھوٹے ہوئے، ایک تو واسطہ چھوٹا محمد ابن عجلان کا، دوسرا واسطہ کس کا چھوٹا ہوا ہے؟ جی، دوسرا واسطہ کس کا چھوٹا ہوا ہے؟ ان کے والد عجلان کا۔ اس لیے اس کو اصحاب حدیث نے کیا کہا؟ معضل کا، ایک واسطہ صرف نہیں چھوٹا ہے۔ تو جہاں پر شروع میں بھی کئی واسطے چھوٹے ہوئے ایک سے زائد، اس کو بھی لوگوں نے کیا کہا ہے؟ معضل۔ تو معضل حدیث کہتے ہیں اس کو جس میں دو واسطے لگاتار چھوٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ درمیان میں ہوں، چاہے وہ آخر میں ہوں، چاہے وہ شروع میں ہوں، اگر لگاتار دو واسطے چھوٹے ہوئے ہوں تو پھر ایسی حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ معضل ذات کے فتح کے ساتھ لوگ کہتے ہیں عازلہ فہو معضل، اس نے اس کو تھکا دیا تو معضل۔ فہو معضل کہتے ہیں کہ جس کی سند سے دو یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہوں، اس کا نام منقطع بھی رکھا جاتا ہے، مرسل بھی رکھا جاتا ہے فقہا کے نزدیک اور فقہا کے علاوہ کے نزدیک، جیسا کہ گزر گیا۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ راوی کا قول بلغنی، جیسے امام مالک کا قول ہے بلغنی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمملوک طعامہ کسوتہ، غلام کو کھلانا اور کپڑا پہنانا ہے، اس کا نام بھی معضل رکھا گیا ہے اصحاب حدیث کے نزدیک۔ اس کے بعد وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ عَنْ تَابِعِيٍّ حَدِيثًا وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ۔ یہاں پر ایک اور بات نقل کی ہے کہ اور طرح کی حدیث کو معضل کہا گیا ہے، اور وہ ہے کہ تبع تابعی نے حدیث روایت کی کسی تابعی سے، اور تابعی پر لے جا کر کے سند کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد متن حدیث بیان کیا۔ مثال یہاں پر دیکھیں آپ، مثال یہاں پر ہے الأعمش عن الشعبی قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على في الحديث۔ یہ مثال۔ اب مثال پیش کی الأعمش عن الشعبی، شعبی یہ کیا ہے؟ شعبی کیا ہے؟ یہ تابعی۔ آگے جو قال الرجل یوم القیامہ، یہ شعبی کا اپنا قول ہے، یہ حدیث مرفوع ہے؟ حدیث مرفوع، یہ حدیث مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جب کوئی تبع تابعی جیسے اعمش روایت کریں کسی تابعی سے، کون تابعی اس حدیث میں ہے؟ شعبی۔ تبع تابعی اعمش روایت کر رہے ہیں تابعی سے، اور وہ تابعی ہیں شعبی، اور اس پر انہوں نے موقوف کر دیا اسی تابعی پر، جبکہ وہ حدیث اس تابعی کے یہاں مرفوع اور متصل ہے، وہ حدیث ان کے یہاں مرفوع اور متصل ہے وہ حدیث، تو اس کو لوگوں نے معضل کہا۔ اس کو معضل کہنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کو معضل کیوں کہا لوگوں نے؟ اس کو کیوں کہا معضل؟ کیونکہ شعبی کے بعد یہاں پر کس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہے؟ ایک تو صحابی کا، یہ صحابی،
ایک تو صحابی کا واسطہ چھوٹا ہے اور دوسرا کس کا واسطہ چھوٹا ہے؟ کس کا قول ہے یہ کس کا قول ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر جو ہے کہ دو واسطے چھوٹے ہوئے ہیں ایک ساتھ. آمش نے حدیث روایت کی، یہ آمش نے ایک صحابی روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ساتھ دو واسطے یہاں پر چھوڑ دیے گئے ہیں. اس وجہ سے اس کا نام بھی کیا رکھا ہے لوگوں نے؟ معضل. تابع التابعی عن تابعی حدیثا وقفوا علیہ، اس پر موقوف کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ہوا عند ذلك التابعی مرفوع متصل فهو معضل، اس کو ہی معضل کہا گیا. ترجمہ کریں. معضل کی تعریف کی، جب تبع تابعی روایت کرے تابعی سے کوئی حدیث اور اس پر موقوف کر دے حالانکہ وہ حدیث اس تابعی کے نزدیک مرفوع متصل ہے تو اسے بھی معضل کہا جائے گا. فروع احدها الاسناد المعنن وهو فلان عن فلان قيل انه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل بشرط ان لا يكون. رک جائے گا. اس کے بعد ایک اور اہم بحث آ رہی ہے. چند فروعات کا یہاں تذکرہ کیا گیا. سب سے پہلی فرع ہے حدیث معنعن کے بارے میں، کہ اگر کوئی راوی اپنے استاد سے یا اپنے اوپر کے راوی سے عن کے صیغے سے روایت کرے، جیسے فلان عن فلان، تو کیا صرف عن کہنا یہ اتصال کی دلیل ہے؟ اسے اتصال پر محمول کریں گے، یا کہا جائے گا یہاں پر اسے انقطاع پر مانا جائے گا؟ اور جب تک کوئی حدثنا اور اخبرنا نہ کہے تب تک اسے سماع پر معمول نہیں کریں گے، اتصال پر معمول نہیں کریں گے. تو کیا رائے اس کے سلسلے میں؟ تو حدیث معنعن جس میں راوی عن سے روایت کرتا ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال لوگوں کے ہیں. حدیث معنعن کے بارے میں پہلی رائے یہاں پر نقل کی ہے الحدیث المعنعن کے بارے میں، کہ پہلی رائے کیا ہے کہ حدیث معنعن مرسل. جی مرسل منقطع جو کہہ لیں آپ، اس لیے کہ مرسل یہاں منقطع کے معنی میں نہ خاص مرسل مراد لیں گے کہ صحابی تابعی اللہ کے رسول سے روایت کرے تو یہاں پر نہیں بیٹھے گا وہ. تو مرسل کس معنی میں یہاں پر؟ منقطع کے معنی، انقطاع کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے. یہ ذہن میں سب رکھیے تاکہ آپ وہی پرانا والا خل ایک یاد رہے گا، مرسل کی تعریف سے مسئلہ ہو جائے گا، پھر یہ تدریب اور تقریب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو حدیث معنعن کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ حدیث معنعن کیا ہے؟ مرسل منقطع. مرسل کہیں گے، منقطع کہہ لیجیے آپ، مرسل اور منقطع. جبکہ دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، مرسل حدیث یہ مرسل کہہ دیا میں نے. معنعن حدیث کیا ہے؟ متصل مانی جائے گی. کیا مانی جائے گی؟ متصل مانی جائے گی. لیکن متصل مانیں گے تو کیا کچھ شرطیں اس کے لیے ہیں یا بلا شرط؟ کیا کچھ شرطیں ہیں یا بلا شرط؟ تو دوسرا قول کیا ہے؟ متصل لیکن کیا ہے؟ بشروط. متصل ہیں چند شرطوں کے ساتھ. اب شرطیں کیا ہیں اس میں اختلاف ہے. منقطع مسئلہ ختم، عن سے نہیں مانا جائے گا جب تک کہ ذریعے سے معلوم نہ ہو جائے کہ انہوں نے سماع کی صراحت کی ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ حدیث معنعن متصل مانی جائے گی، لیکن شرطیں ہیں اس کے لیے. شرطیں کیا ہیں اس سلسلے میں؟ جی اختلاف. اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں اختلاف ہے
ایک شرط لوگوں نے یہ لگائی ہے بنیادی کہ اسے مدلس نہیں ہونا چاہیے، مانعین کو مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مانعین کو مدلس نہیں ہونا چاہیے، یہ متفق علیہ شرط ہے سب کے یہاں، جی متفق علیہ۔ دوسری شرط اس کے ساتھ اور کیا ہوگی، اس کے اندر لوگوں کا اختلاف ہے۔ دوسری شرط کیا ہوگی؟ دوسری شرط جو لوگوں نے بتائی ہے، کچھ لوگوں نے کہا امکان اللقاء۔ دوسری شرط کیا ہے؟ امکان اللقاء، کہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے لقاء کا امکان ہو، دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، ملاقات کا امکان ہے، تو جب کوئی راوی عن سے روایت کرے تو ایک تو دیکھ لیں راوی روایت کرنے والا مدلس تو نہیں ہے، کیونکہ تدلیس کے لوگ عن کا صیغہ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ سماع میں صریح نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ بنیادی کہ وہ مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے، اس کے بارے میں الگ الگ آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں امکان لقاء ہونا چاہیے، امکان لقاء۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، امکان لقاء نہیں کافی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ثبوت اللقاء، ثبوت لقاء ہونا چاہیے۔ ثبوت اللقاء ہونا چاہیے۔ شرط ثانی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ثبوت لقاء ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں چلے گا، ثبوت لقاء بھی کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ طول صحبت ہونا چاہیے، زمانے تک ساتھ رہا ہو کسی کے، پھر کہیں ان تب مانا جائے گا۔ کون سی شرطیں سخت ہیں اور کون سی نرم ہیں؟ طول صحبت زیادہ سخت ہے یہ بنسبت، سخت ہو گئے، اس سے ہلکا کیا ہے؟ ثبوت لقاء۔ اس سے بھی ہلکا لوگ کیا ہے؟ ایک زمانے میں دونوں تھے، امکان لقاء ہے تو کافی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں امکان لقاء کافی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ثبوت لقاء ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طول صحبت ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اور بھی ایک بات آگے آ رہی ہے کہ اس سے روایت کرنے میں اسے معروف ہونا چاہیے۔ چلیے وہ بھی ابھی ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، اس سے روایت کرنے میں معروف ہو کہ اس سے روایت کرتا ہے، معروف ہو۔ تو دو شرطیں ہوئیں، ایک شرط کیا ہوئی سلسلے میں سب کے یہاں متفق علیہ کہ اسے مدلس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط نمبر 2 اس کے بارے میں لوگوں کے اختلاف ہے، کوئی امکان لقاء کافی سمجھتا ہے، کوئی ثبوت لقاء کی شرط لگاتا ہے اسے کافی سمجھتا ہے، کوئی طول صحبت کی شرط لگاتا ہے، اور کوئی کہتا نہیں اسے فلاں سے روایت کرنے میں وہ معروف ہو، سب جانتے ہیں اس سے روایت کرتا ہے، ورنہ زمانے تک کسی کے ساتھ رہا پتا نہیں ان سے روایتیں لی نہیں لی، کیا ہے معروف ہو تو اس سے روایت کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے سختیاں کی ہیں۔ تو حدیث معنعن کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ حدیث معنعن یہ منقطع مانی جاتی ہے، کیونکہ سماع میں صریح نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر راوی مدلس نہیں ہے، راوی مدلس نہیں ہے تو پھر ہم اسے اتصال پر معمول کریں گے، بشرطے کہ لقاء کا امکان ہو۔
یا ثبوت لقا ہو یا طول صحبت علی اختلاف الاقوال. امام مسلم رحمہ اللہ نے مدلس نہ ہونے کے ساتھ جو دوسری شرط لگائی ہے وہ امام مسلم کی دوسری شرط کون سی ہے؟ ثبوت امکان لقا. امام مسلم کیا مقدمہ آپ نے پڑھ لیا ہے مسلم کا؟ امکان لقا نہیں پڑھیں معاصرہ کافی ہے، جی صرف معاصرہ کافی ہے. جی امام مسلم رحمہ اللہ امکان لقا کو کافی سمجھتے ہیں، امکان لقا کو کافی سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہی سب کی رائے ہے، انہوں نے کہا اور زور دے کر کے کہا. اور جو ثبوت لقا کا ثبوت مانگتے ہیں ان پر زور سے حملہ کیا انہوں نے اپنی کتاب میں. تو امام مسلم رحمہ اللہ کی رائے جہاں تک مسئلہ ہے ثبوت لقا، یہ رائے ہے امام بخاری کی، ان کے استاد علی بن مدینی کی، اور جو بھی محققین ہیں ان سب کی رائے یہی ہے، دیگر محققین کہ ثبوت لقا ہونا چاہیے، ثبوت لقا ہونا چاہیے. چلیے اتنا ترجمہ کرتے ہیں پہلے. شروع. پہلا فرع ہے کہ موانان کی اسناد اور فلاں کا فلاں سے روایت کرنا. کہا گیا ہے کہ یہ مسلم اور اسناد معانان کسے کہتے ہیں؟ فلان عن فلان کو. اسناد موانان کہتے ہیں فلان عن فلان، اور یہ اسے مرسل بھی کہا گیا ہے. صحیح وہی ہے جس پر لوگوں کا عمل ہے. یہ تو آتا ہے جہاں پر ایک بات آ گئی ہو تو اس کے بعد بھی آتا ہے. ابھی تو شروع کر رہے ہیں. تیلا کہا گیا ہے قیلا کہا گیا ہے کہ یہ مرسل بھی جی کہا گیا ہے کہ مرسل ہے. جی حدیث موانان مرسل ہوتی ہے. مرسل کے معنی منقطع. اتصال پر معمول نہیں کریں گے اسے. صحیح بات وہی ہے جس پر لوگوں کا عمل ہے، اور جمہور علماء نے کہا ہے اصحاب حدیث میں سے اور فقہ اور اصول میں سے کہ اسے متصل کہا جائے گا. جی تو صحیح بات جس پر لوگوں کا عمل بھی ہے اور جمہور اصحاب حدیث اصحاب فقہ اصول اس بات کے قائل بھی ہیں، وہ یہی ہے کہ حدیث معانان حدیث متصل ہے، متصل حدیث ہے. اس شرط کے ساتھ کہ انانا سے روایت کرنے والا راوی مدلس نہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ بعض کا لقا بعض سے ممکن ہو. شرط نمبر 1 مدلس نہ ہو، شرط نمبر 2 شرط لقا نمبر 2 لقا کا امکان ہو بعض کا بعض کے ساتھ. لقا کا امکان ہوتی ہے. اور شرط نمبر 3 نہیں، شرط نمبر 3 نہیں ہے. لقا کے ثبوت لگانے کی شرط اور طول صحبت اور اس راوی سے روایت کرنے میں وہ معروف ہو، اس میں اختلاف ہے. جی بعض تو لوگ اس میں اختلاف ہے کہ کیا لقا کافی ہے یا کافی نہیں ہے. اس میں ثبوت لقا بھی ہونا چاہیے یا طول صحبت بھی ہونا چاہیے یا معروف کتب روایت عنہ ہونا چاہیے. اس میں اختلاف ہے. لیکن امکان سلمان کا امکان تو ہونا چاہیے، تبھی اس میں اگر ثبوت کیسے ہوگا جب امکان نہیں ہو. تو یہاں تک تو ہے کہ مدلس نہ ہو اور دوسرے امکان لقا ہو. لیکن کیا امکان لقا کافی ہے ساتھ میں کچھ اور اس میں اختلاف ہے. انہی میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان میں سے کسی کی بھی شرط نہیں لگائی ہے. کسی کی شرط مطلب ثبوت لقا اور طول صحبت. 3 چیزیں بعد میں ذکر کی گئی ہیں. جی ذالکہ سمراد یہاں پر ثبوت لقا اور طول صحبہ اور روایت کرنے میں معروف. تو یہ اور یہ امام مسلم بن حجاج کا مذہب ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے لقا کی صرف شرط لگائی ہے، اور یہ امام بخاری کا قول ہے، ابن مدینی کا ہے،
اور محققین کا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے طول صحبت کی شرط لگائی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس راوی سے روایت کرنے میں معروف ہو اس کی شرط لگائی۔ تو یہ مشہور اختلاف ہے کہ کیا ثبوت لقاء ضروری ہے یا نہیں، امکان لقاء کافی ہے، یا جس پہ تفصیل سے امام مسلم رحمہ اللہ نے گفتگو کی ہے، اور دوسرا قول امام بخاری اور دیگر محققین کا ہے۔ چلیے وَكَثُرَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ، اس کے بعد اس سلسلے میں آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس سلسلے میں فرمایا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انقطاع کی شرط لگائی ہے مطلقاً کی مطلق منقطع، وہ تو بہت نہیں، اور کا طول تشدد ہونا چاہیے، وہ اتنے متشدد تو نہیں لیکن تشدد تو ان کے یہاں بھی کم نہیں موجود ہے، تشدد ان کے یہاں بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تو متشدد سخت تشدد، کچھ لوگ کیا تشدد، جنہوں نے کہا منقطع وہ سخت تشدد ان کے یہاں، جنہوں نے کہا طول صحبت ان کے یہاں بھی تشدد ہے، اور کچھ لوگوں کے یہاں تسہیل ہے، جنہوں نے کہا صرف معاصرت کافی ہے، جنہوں نے کہا صرف معاصرت کافی ہے انہوں نے کیا کر دی ہے، بہت ہی تسہیل کر دی۔ تو ایک طرف ہے تسہیل اور ایک طرف ہے تشدید، والوسط الذي ليس بعده الا التعنت مذهب البخاری ومن وافقه، سب سے متوسط اور میانہ قول جس کے بعد تعنت کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتا ہے، وہ امام بخاری اور ان کے موافقین کا قول ہے کہ ان سے روایت کرے تو راوی کے بارے میں شرط مدلس نہ ہو، اور جس سے ان سے روایت کر رہا ہے اس سے لقاء کا ثبوت ہونا چاہیے، لقاء کا ثبوت ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے زمانے کے لوگوں جن سے ملاقات نہیں ہے ان سے اس حدیث کی روایت کیا کرتے تھے ان کے صیغے کے ساتھ جو ان سے نہیں سنی ہے، لیکن اس کو تدلیس نہیں کہا جاتا تھا۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ جس سے سنا ہے اس سے وہ حدیث روایت کرے ان کے صیغے کے ساتھ جو حدیث اس سے نہیں سنی ہے، اور جو اپنے اس کے زمانے کا اور اس سے سنا ہی نہیں ہے اگر اس سے روایت کرے ان کے ساتھ تو اسے تدلیس نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارسال خفی کہا جاتا ہے، مرسل خفی کہا جاتا ہے۔ تو اگر امکان لقاء ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے تو اس میں ارسال خفی کا تو امکان تدلیس کا چلیے نہیں رہ گیا کہ ان کے ساتھ روایت کر رہا مدلس راوی نہیں ہے، لیکن ارسال خفی کا تو امکان رہ گیا، یا تو ارسال خفی کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس سے کیا ہونی چاہیے؟ لقاء ہونی چاہیے، لقاء کا ثبوت ہونا چاہیے۔ تو جو اس سلسلے متوسط رائے ہے، قول ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے جس کے آگے تعنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ امام مسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں ان سے روایت کرنے کے لیے اگر آپ ان کو اتصال پر نہیں معمول کرتے تو پھر آپ کو ہر حدیث میں حدثنا ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ثبوت لقاء ہونا چاہیے تو پھر ہر حدیث میں ڈھونڈیے کہ انہوں نے یہ حدیث واقعی ان سے سنی ہے۔ کہ یہ جو امام مسلم نے اعتراض کیا ہے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے شخص سے ان سے روایت کر رہے ہیں جس سے آپ نے حدیثیں سن رکھی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، یہاں تدلیس کا امکان نہیں ہے۔ کیوں تدلیس کا امکان نہیں ہے؟ کیونکہ پہلی شرط لگی ہوئی ہے کہ راوی کو کیا ہونا چاہیے؟ مدلس نہیں ہونا چاہیے، مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا امام مسلم نے جو اعتراض کیا ان لوگوں کے اوپر وہ کہ بھئی اگر ایسا آپ کہتے ہیں تب تو معنان حدیث کو ہمیشہ رد کر دینا چاہیے، جیسے کچھ لوگ رد کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ رد کر دینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کیوں رد کر دینی ہے؟ کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ والی حدیث ان سے
نہ سنی ہو. کہہ رہے نہیں، تو یہ جو اعتراض کیا انہوں نے وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ جو پہلے فرض کیا گیا ہے غیر مدلس کے بارے میں، شاید پہلے کہ سب کیا متفقہ غیر مدلس ہو، اور جو انا سے روایت کرے اس حدیث کی جو حدیث نہیں سنی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدلس. یہ ایک اہم قول ہے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے واضح کر دیا ہے، اس کو کلیئر کر دیا ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، نشان یہ اس بھی لگا سکیں آپ. یہ بھی اصل کے اندر جہاں بھی اس طرح نشان لگاتا رہتا ہوں میں سمجھنے کے لیے ان کی ضروری ہوتی ہیں، اس سے مطلوب آپ سے، ورنہ بعد میں کہیں تو ہے نہیں اصل کتاب میں، یہ تو حاشیے کا مسئلہ ہے. آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں، جو بھی شکل آپ کے پاس ہو وہ اپناتے رہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات آپ انشاءاللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.